بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 70، تیسرا مقام۔ اس میں بھی چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، جان لو اس مقام پر ریاکاری دوسرے مقامات سے بہت زیادہ عام ہے، کیونکہ ہم لوگ عموماً پہلے والے دو مقام کے اہل نہیں ہوا کرتے، اسی لیے شیطان بھی ان راستوں سے ہمارے پاس نہیں آتا۔ لیکن چونکہ زیادہ تر عبادت گزار لوگ مناسک بجا لانے والے اور ظاہری عبادات انجام دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے شیطان بھی اسی جگہ زیادہ کوشش کرتا اور نفس کی چال بازیاں زیادہ تر اسی مقام پر نظر آتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اکثر لوگ جسمانی اعمال کے ذریعے بہشت کے طالب ہوتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دے کر اور برے اعمال چھوڑ کر اخروی مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے شیطان بھی اسی راستے سے آ کر ان کے اعمال و عبادات میں ریاکاری اور چاپلوسی کے بیج بو دیتا ہے، تاکہ ان میں شاخیں اور پتے نکل آئیں اور ان کے اچھے اعمال برے اعمال میں بدل جائیں۔ لہٰذا وہ لوگ مناسک و عبادات کے راستے سے جہنم میں پہنچ جائیں، اور جن چیزوں سے لوگ اپنی آخرت آباد کرنا چاہتے ہیں، شیطان انہی چیزوں سے ان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ جو چیز علیین میں شامل ہونے کے لیے ہے، اس کے لیے ایسا کام کرتا ہے کہ حکم خدا سے ملائکہ اس کو سجین میں قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کے پاس صرف یہی پہلو یعنی عبادت ہے اور اعمال کے علاوہ ان کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، انہیں تو مکمل طور سے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں یہ بھی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور وہ جہنمی ہو جائیں۔ سعادت کا ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہ رہے اور کہیں بہشت کے دروازے ان کے لیے بند نہ ہو جائیں اور جہنم کے دروازے ان پر کھل نہ جائیں۔ دوسری فصل، ریاکاری کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود ریاکار اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ ریاکاری نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، اور اس کے ریاکاری پر مبنی اعمال ناچیز و بیکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے شیطان اور نفس کا دام فریب اس حد تک نازک اور مشکل ہے، اور انسانیت کا راستہ اتنا تنگ و تاریک ہے کہ انسان یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے، جب تک کہ وہ باقاعدہ اور مکمل منہ شگافی نہ کرے۔ خود تو یہی خیال کرتا ہے کہ میرے تمام اعمال خدا کے لیے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق حب نفس پر ہے، اس لیے خود پرستی کا پردہ اس کی خامیوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو اس مطلب کی تھوڑی سی شرح بعض حدیثوں کے ضمن میں آئے گی، بشرط یہ کہ توفیق الہی شامل حال رہے۔ مثلا علم دین کا حاصل کرنا اہم ترین اطاعت و عبادات میں سے ہے، لیکن کبھی آدمی اس بڑی عبادت کی طرف بھی ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، حالانکہ نفسانی خواہشات کے دویز پردوں کی بنا پر وہ خود بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ علماء، اکابرین اور فضلاء کی موجودگی میں انسان کبھی کسی مطلب کو اس طرح حل کرنا چاہتا ہے کہ کسی نے اس کو اس طرح حل ہی نہ کیا ہو، اور جیسے وہ اس مسئلے کے سمجھنے میں منفرد ہے، پھر جس قدر خوبی سے اس کو بیان کرے گا، اہل مجلس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے گا، اتنا ہی اس پر فخر کرے گا، اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ اس کو مغلوب کرنا چاہے گا اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر کے اپنی بات کو چاہے حق ہو یا باطل مخالف سے منوانا چاہے گا، اور اس پر غلبہ پانے کے بعد اپنے دلائل اور علم و فضل پر ایک قسم کا گھمنڈ اور ناز محسوس کرنے لگے گا۔ اگر کہیں کسی بڑی شخصیت نے اس کی تائید کر دی، پھر تو نور علی نور والی بات ہو جائے گی، حالانکہ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں تو علماء و فضلاء کی نظر میں اس کی اہمیت و قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا، لیکن ان کے اور تمام کائنات کے مالک خدا کی نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اور اس کا عمل خدا کے حکم سے سجین میں ڈال دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس ریاکاری کے ساتھ چند اور گناہ بھی ہیں۔ مثلا ایک برادر مومن کو ذلیل و رسوا کرنا اور اس کو اذیت پہنچانا، کبھی اس مومن کے ساتھ جسارت کرنا اور اس کی توہین کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں خود اپنی جگہ پر ہلاک کرنے والی اور جہنمی بنانے والی ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی نفس اپنا جال تمہارے اوپر یہ کہہ کر پھینکتا ہے کہ میرا مقصد صرف حکم شرعی کا بیان اور کلمہ حق کا اظہار تھا جو بہترین عبادات میں ہے،
میرا مقصد اظہار قابلیت اور خود نمائی ہرگز نہیں تھا، تو تم خود ہی اپنے باطن سے سوال کرو کہ اگر حکم شرعی کو دوسرا کوئی دوست اور ہم مرتبہ بیان کرتا اور اس مشکل کو حل کرتا اور تم خود بھری محفل میں مغلوب ہو جاتے، تو کیا اس سے تمہارے لیے کوئی فرق نہ پڑتا؟ اگر واقعاً کوئی فرق نہ پڑتا تب تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر اس کے بعد بھی تمہارا نفس تم کو دھوکہ دینے پر کمر بستہ رہے اور تم سے کہے سچائی کا اظہار کرنے میں فضیلت ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہے، اس لیے فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ثواب الہی کے طفیل جنت میں گھر بنانا چاہتا ہوں، تو تم اس نفس سے کہو فرض کر لو مغلوب ہو جانے اور حق کی تصدیق ہونے کی صورت میں بھی خدا تم کو وہی فضیلت عطا کر دے، تو کیا اس کے بعد بھی اے میرے نفس تو دوسروں پر غلبے کا متمنی رہے گا؟ اب اگر اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو تو تمہارا نفس اس کے باوجود قہر و غلبہ چاہتا ہے۔ علماء کے سامنے علم و فضل میں اپنی شہرت کا خواہش مند ہے، اور یہ علمی بحث صرف ان کے دلوں میں عظمت پیدا کرنے کے لیے تھی۔ تو جان لو کہ اس علمی بحث میں جو افضل ترین اطاعت و عبادت ہے، تم ریاکار ہو۔ کافی شریف کی روایت کی بنا پر تمہارا یہ عمل جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تمہارا یہ حب جاہ و مقام کے لیے ہے، اور تمہارا یہ عمل بنا بر روایت تمہارے ایمان کے لیے ان دو بھیڑیوں سے زیادہ نقصان دہ ہے جو بھیڑوں کے گلے پر جا پڑیں جن کا چرواہا موجود نہ ہو۔ لہذا تم جو اہل علم ہو، امت کی اصلاح کے ذمہ دار، آخرت کے رہنما اور امراض نفس کے طبیب ہو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو اور اپنے نفس کے مزاج کو صحت مند بناؤ، تاکہ تمہارا شمار بے عمل علماء میں نہ ہو جس کا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پروردگارا، شرک و نفاق کی قدورت سے ہمارے دل کو پاک کر اور ہمارے دلوں کو حب دنیا کے زنگ لگنے سے بچا لے جو ان تمام باتوں کی منشا ہے، اور ہم ہوا و ہوس کے اسیروں کے حب جاہ و منزلت کے اس خطرناک سفر میں اور پر پیچ و خم اور تنگ و تاریک راستوں میں ہمارا ہاتھ تھام لے، تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اسی طرح اسلام کی ایک بزرگ ترین عبادت نماز جماعت ہے، اور پیش نماز کی فضیلت بہت ہے، اس لیے شیطان اس میں سب سے زیادہ رخنہ اندازی کرتا ہے اور پیش نماز کا سب سے زیادہ دشمن ہوتا ہے۔ اسی فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کو اس فضیلت سے روک دے اور اس عمل کو اخلاص سے خالی کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دے اور اس کو مشرک بنا دے۔ اس لیے وہ بعض پیش نمازوں کے دلوں میں مختلف طریقوں سے داخل ہوتا ہے اور عجیب جیسے عجب و تکبر، جس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ آئے گا، اور ریاکاری، اس کا مطلب لوگوں کے دلوں میں عظمت و منزلت پیدا کرنا اور اپنی عظمت و بزرگی کی شہرت کرنا۔ مثلا پیش نماز کو معلوم ہو جائے کہ فلاں مقدس شخص اس کی جماعت میں آیا ہے، تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے زیادہ خشوع و خضوع کرنا اور مختلف حیلوں بہانوں سے اس کو اپنے جال میں پھانسنا، محفلوں میں اس مقدس شخص کا صرف اس لیے ذکر کرنا تاکہ جو لوگ جماعت میں نہیں تھے ان کو پتہ چل جائے کہ ایسے ایسے مقدس اشخاص ہماری جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اور کیونکہ اپنی جماعت میں شریک ہوا ہے اس لیے اس شخص کے متعلق دل میں عقیدت کا اظہار کرنا اور اس سے اتنا خلوص اور اتنی محبت کرنا کہ شاید اس نے کبھی خدا اور اولیاء خدا کے لیے بھی اتنا خلوص نہ برتا ہو۔ خصوصاً وہ مقدس شخص اگر تاجر حضرات میں سے ہو تب تو اظہار عقیدت کی انتہا ہی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ شرفاء میں سے کوئی شخص راستہ بھول کر ایسے پیش نماز کے پیچھے صف میں کھڑا ہو جائے تب تو مصیبت اور زیادہ ہے۔ جہاں نمازیوں کی تعداد کم ہو اس جگہ پر بھی شیطان امام جماعت کو نہیں بخشتا، بلکہ اس کی زبان سے کہلاتا ہے میں تارکت دنیا ہوں، محلے کی چھوٹی سی مسجد میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ بسر کرتا ہوں۔ یہ ریاکاری پہلے ہی کی طرح ہے یا پھر اس سے بھی بدتر، کیونکہ اس سے اس کے دل میں حسد جیسی برائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیچارہ دنیا سے تو محروم تھا ہی، شیطان نے اس ریاکاری کی وجہ سے آخرت بھی اس سے چھین لی، اور یہ دنیا و آخرت دونوں میں دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جیسے جماعت نہ پڑھنے والوں کو بھی شیطان معاف نہیں کرتا، بلکہ ہم لوگوں کو بھی جو اپنی کم مائگی سے افسردہ رہتے ہیں
ان کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ہم کو آمادہ کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت پر نکتہ چینی کریں، ان پر لعن طعن کریں، اپنی طرف سے جماعت میں کیڑے نکالیں، اپنی جماعت سے دوری کی تحسین کریں اور اپنے کو تارک الدنیا اور حب جاہ و نفس سے عاری متعارف کروائیں۔ اور ہم تو دونوں گروہوں سے بدتر ہیں، نہ پہلے گروہ کی طرح بھرپور دنیا کے مالک ہیں اور نہ ہی دوسرے گروہ کی دنیا ناقص کے حصے دار ہیں، نہ ہی آخرت رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارا بس چلتا تو ہم دونوں گروہوں سے بڑھ کر جاہ طلب، عزت و مقام اور مال و منال کے طلبگار ہوتے۔ شیطان کی صرف پیش نماز پر ہی اکتفا کر کے اس کو جہنمی بنانے کے بعد آتش شہوت خاموش نہیں ہوتی، بلکہ وہ نمازیوں کو بھی نہیں بخشتا، اور نمازیوں میں بھی چونکہ پہلی صف کو تمام صفوں میں اور پہلی صف میں بھی داہنی طرف کو بائیں طرف پر زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا اس کا نشانہ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بیچارے شریف نمازی کو گھر سے دور لا کر صف اول کی داہنی طرف بٹھا دیتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ اس جگہ پر بیٹھنے کی فضیلت پر لوگوں کے سامنے فخر کرنا چاہیے، اور یہ جانے بغیر کہ اس کا ڈانڈا کہاں سے مل رہا ہے، بڑے فخر و مباحات سے اپنی اس فضیلت کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے شرک باطن کو ظاہر کر کے اپنے عمل کو خود ہی جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان بعد کی صفوں میں داخل ہو کر اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کر دیتا ہے اور دوسری صفوں کے لوگوں کو صف اول کے افراد کو اشارہ و کنایہ سے جھٹلانے، نیز ان بیچارے شریفوں پر لعن طعن کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان میں یہ برائیاں پائی نہیں جاتی، اور اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ شیطان کسی محترم شخص کو، خصوصاً اگر وہ اہل علم و فضل ہو، آخری صف میں لا کر بٹھا دیتا ہے تاکہ لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرے کہ اسے اس مقام پر موجود افراد کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ تارک الدنیا ہے، خواہشات نفس کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے آخری صف میں نماز پڑھتا ہے۔ آپ بعض ایسے اشخاص کو کبھی صف اول میں نہیں دیکھیں گے۔ شیطان نماز جماعت کے پیش نماز و معمومین کو چھوڑ کر کبھی فرادہ نماز پڑھنے والے کو بہکانے میں لگ جاتا ہے، اس طرح کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھر یا بازار سے نکال کر مسجد کے ایک گوشے میں پہنچا دیتا ہے، جہاں وہ ناز نخرے کے ساتھ جا نماز بچھا کر سب سے الگ تھلگ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے۔ کسی کو عادل نہیں سمجھتا، اس لیے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور لوگوں کی موجودگی میں بڑے لمبے چوڑے ذکر اور طویل رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ شخص باطن میں بدمست اور نشہ تکبر میں چور ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا شریف و محتاط ہوں کہ نماز جماعت نہیں پڑھتا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں میری کوئی نماز غیر عادل کے پیچھے نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ شخص ریاکار و تکبر میں گرفتار ہے، شرعی مسائل سے بھی واقف نہیں ہے، کیونکہ خود اس کا مرجع تقلید بھی غالباً صحت اقتداء کے لیے حسن ظاہر کے علاوہ دوسری شرط نہیں لگاتا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ تو ریاکاری کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے سارے کام شیطان کے زیر تصرف ہوتے ہیں، اور شیطان ملعون جس دل میں بھی پاکیزگی نہیں پاتا اسی کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور تمام ظاہری و باطنی اعمال کو جلا دیتا ہے، اور ہم کو اعمال حسنہ کے ذریعے جہنمی بنا دیتا ہے۔